الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال، تفسیر صراط الجنان میں ہے، علاقہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ عز و جل کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا مخلوق و بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ لہٰذا جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر نطفے کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ ترجمہ: اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ حق ہے اور تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں بھی شک نہ کرو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ: پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں، یا مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا معنی سمجھ لیں۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب واقعہ سنیے، جب سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تو امام حسین ہیں اور دستے مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہیں، اور حضور پر نور ان سب سے فرما رہے ہیں
کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ عز و جل سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ مباہلہ کس میں ہونا چاہیے؟ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مناظرہ سے اوپر درجہ مباہلہ کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بددعا کرنی۔ دوسرے یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں۔ لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، حنفی شافعی اختلافی مسائل میں نہیں۔ صدق اللہ